السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے اس کی پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اس میں مخارج کی کچھ تفصیل بتائیں گے۔ تو میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں الف کا مخرج بتاتا ہوں۔ الف کا مخرج ہے جوف دہن۔ الف کا مخرج ہے جوف دہن۔ جوف کہتے ہیں منہ کے اندر کے خالی حصے کو۔ وہاں سے کیا الف ادا ہوگا؟ کیا ادا ہوگا؟ الف۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری۔ یہ یہاں پہ یہ ہونٹ ہے، ہونٹ کے اندر دو حصہ ہے، ایک ہونٹ کے اوپر والا باہری حصہ ہے، یہ دونوں باہری حصہ، اور ایک اندر کا حصہ ہے، یہ جو اندر کی طرف ہوتا ہے۔ تو با جو ہے باہر کے حصے سے ادا ہوگا۔ جی تھوڑا سا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری۔ ہونٹ کے اندر دو حصے ہیں، ایک حصہ ہمیشہ بھیگا رہتا ہے اور ایک حصہ ہونٹ کے اوپر والا حصہ جو وہ سوکھا رہتا ہے۔ تو با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری۔ تو جب دونوں ہونٹ کی تری کو اوپر اور نیچے کی تری کو حصہ ملائیں گے دونوں کو، تو یہ کیا ادا ہوگا؟ با ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ با۔ اس کے بعد تا۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ۔ اس میں تا، دال، تا تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ تا، دال، تا کا مخرج ایک ہی ہے۔ یہ زبان کی نوک ہو گئی، یہ زبان کی نوک ہو گئی، اور ثنائے علیہ یہ ہے۔ یہ ثنائے علیہ اوپر کے دانتوں کو ثنائے علیہ کہتے ہیں، اور یہ نیچے کے دانت ہیں۔ یہ کون سے دانت ہیں؟ یہ نیچے کے دانت ہیں، اور جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ سب یہ دانت کی جو ہے شکل بنی ہوئی ہے، تو وہ ثنائے علیہ ہے۔ تو ثنائے علیہ اور سفلی، ثنائے سفلی نیچے کے دانت ہیں اور ثنائے علیہ اوپر کے دانت ہیں۔ تو زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ، ثنائے علیہ کی جڑ، یہ جڑ ہو گئی۔ جیسے ہمارے منہ کے اندر 32 دانت ہوتے ہیں، تو 16 نیچے اور 16 اوپر۔ تو اگر ہمیں 16 نیچے والے دانتوں کے نام اگر ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں تو وہی سیم دانت ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ثنائے علیہ کی جڑ مطلب جو اوپر والے دانت ہیں اس کی جڑ۔ جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ثنائے علیہ کی جڑ، یہ ثنائے علیہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو دانت ہے یہ اوپر کے دانت ہیں، اور یہ ایک طرف کے 8 دانت ہیں۔ 8 اور 8 16، مطلب 8 دانت ادھر کے ہیں، 8 دانت ادھر کے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا دکھایا، سمجھانے کے لیے بتایا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ثنائے علیہ ہے، اس کی جڑ زبان کی نوک کو یہاں لگائیں گے۔ کہاں؟ یہاں پہ لگائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ تا، دال، تا، 3 حروف ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد سا ہے۔ کیا ہے؟ سا۔ اس میں زبان کی نوک کو ثنائے علیہ کا سرا لگائیں گے۔ کہاں لگائیں گے؟ ثنائے علیہ زبان کی نوک کو سا بولنا ہے۔ اب زبان ہے ہمارے پاس، زبان کی نوک کو یہاں پہ لگائیں گے۔ کہاں پہ؟ یہاں پہ۔ سا، زال، سا۔ اس میں سا بولنے میں دانت اور زبان کے نیچے سے ہلکی سی ہوا نکلے گی۔ سا، زال، یہ سا، یہ زال اور ظا، یہ 3 حروف اس مخرج سے ادا ہوں گے۔ سا، زال، ظا، یہ 3 حروف یہیں پہ زبان لگے گی، زبان یہیں پہ لگے گی۔ سا، زال، ظا۔ اب آگے کا مخرج جیم ہے۔ کیا ہے؟ جیم کے مخرج سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس میں جیم، شین، یا غیر مدہ۔ یہ ایک مخرج کو ایک حروف کے الگ الگ مخرج اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ اس کو منتخب کرنے میں، اس کو بتانے میں دشواری ہوگی، اور چونکہ یہ جیم اور شین اور یا
یہ تینوں قریب المخرج ہیں، مطلب یہ بہت قریب ہیں، اسی وجہ سے ایک مخرج سے تین تین حروف بتائے گئے ہیں۔ تو جیم کا مخرج زبان کی نوک، وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تالو، وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا بیچ کا حصہ اور اوپر کے حصے میں جب لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیم۔ اور جو زبان کا آگے کا حصہ ہے، جو زبان کا آگے کا جو زبان کی نوک ہے، وہ جہاں پہ جائے گی اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں۔ ہم جیم بولنے میں جو زبان کی نوک جہاں جا رہی ہے اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں، جیم۔ خالی ہم زبان کے بیچ والے حصے کو، ہم زبان ہے یہ، زبان کے بیچ والی اس حصے کو، زبان کے اس حصے کو ہم کہاں لگائیں گے؟ تالو میں لگائیں گے، اوپر کا وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تالو، اوپر کا تالو سے مراد یہاں پہ ہم لگائیں گے۔ تو جیم کیا لگائیں؟ جیم، شین، یا، یہ تینوں حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جیم کا مخرج ہم نے بتا دیا ہے۔ اب یہ ہا ہے، کیا ہے؟ ہا، اس کو ہمیں حلق کے درمیانے حصے سے بولنا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، مطلب جو حروف حلق سے نکلتے ہیں وہ 6 حروف ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ دو حروف کر کے بتایا گیا ہے، جس میں سے حمزہ ہا سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ یہ سین، یہ ہماری حلق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ یہ زبان ہے، زبان میں یہ حلق کی طرف والا زبان کی طرف سے حصہ ہے، اور یہ گلے کے نیچے۔ تو حمزہ ہا، یہ سینے کی طرف سے حمزہ اور ہا ادا ہوگا۔ ہم جب حمزہ کہیں گے، حمزہ ہا کہیں گے، اور اس پر ہم اپنا دھیان دیں کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کیسے بولا جا رہا ہے، حمزہ اور ہا۔ اسی طرح سے عین اور ہا دونوں ایک جگہ سے ادا ہوگا۔ کہاں سے ادا ہوگا؟ وسط حلق، یعنی حلق کے درمیانے حصے سے۔ عین اور ہا، ہا اگر ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں تو جس طرح سے بچے دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور وہ ہانفتے ہیں، تو اگر ہانفنے کے بعد منہ کھولتے ہیں، ہانفنے کے بعد وہ منہ کھولتے ہیں تو اس طرح سے آواز آتی ہے، تو وہیں سے ہی ہمارا ہا ادا ہوگا اور عین بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو کامیاب کریں گے۔ اور آگے ہے ادنا حلق۔ ادنا حلق سے غین اور خا، غین اور خا، ہم جس طرح سے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین اور خا، یہ تینوں حلق میں 3 حصہ اور یہ 3 حصے میں 6 حروف ہیں، تو یہ حروف حلقی ہو گئے۔ اب آگے آتا ہے دال۔ دال کا مخرج ہو گیا، ثنایا رباعی ناب ضاحک کے مسوڑے سے را ادا ہوتا ہے۔ را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور ثنایا مطلب یہ دونوں دانت اوپر کے، ثنایا رباعی ناب اور ضاحک کا مسوڑا، یہ دونوں دانت ضاحک ہیں، ضواحک کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ زبان ہم سیدھا جب رکھیں گے، یہاں پہ اندر سے اوپر کی طرف رکھنا ہے، نیچے نہیں، اوپر کی طرف جب یہاں پہ رکھیں گے مسوڑے پہ، یہاں پہ را، اس طرح سے کیا ادا ہوگا؟ را، ثنایا رباعی ناب ضاحک کے مسوڑے سے را ادا ہوگا۔ اور اسی مسوڑے کے تھوڑا سا اندر جائیں گے تو نون، لام ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ لام اور نون۔ ثنایا رباعی ناب ضاحک کے مسوڑے سے لام، نون اور را ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ لام، نون، را۔ را کا مخرج تھوڑا سا اندر سے ہے،
مطلب تھوڑا اور اندر آپ کو زبان لے جانی پڑے گی. را را یہ زبان جیسے آپ یہاں پہ رکھیں گے تو اس کو اور آگے یہاں رکھنا پڑے گا تو یہ را ادا ہوگا. اور تھوڑا سا اوپر کی طرف رکھیں گے زبان کو تو لام اور نون ادا ہوگا. اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے کے جو حروف ہیں ان کے مخارج ہم آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.